میں نے کہا رفع الیدین رکوع والا منع ہے، حضور کی حدیث میں لکھا ہوا ہے. بھائی رفع الیدین ثابت ہے، حضور پاک کرتے تھے، میں مانتا ہوں حضور کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سچی حدیث ہے، لیکن حضور نے ہمیشہ کیا ہے، حضور نے چھوڑا ہے. صحیح مسلم جلد اول صفحہ 181 کتاب الصلاۃ، یہ کیوں پیش نہیں کرتا؟ ہمیں تو کہتے ہیں مسلم اور بخاری سے ہٹ کے مولوی بات نہیں کرتے. مجھے ایمان سے بولیے میں بخاری اور مسلم سے ہٹا ہوں؟ میں اس لیے کوئی کتابیں نہ دو ہی رکھے ہیں. میں نے کہا آپ کو میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے مولوی ادھر ادھر نکل کی ہے. حقیقت میں نے دیکھا ہے جب ہم بخاری سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں نا تو اس مخالف کو جو عوام کے سامنے بڑا بولتا ہے، ہمارے سامنے بخار آ جاتا ہے، بخاری نہیں آتی. یہ کہہ رہے ہیں کہ بخار آ جاتا ہے، بخاری نہیں آتی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بخاری میں رفع الیدین کی حدیث آئی ہوئی ہے، لیکن یہ خود رفع الیدین نہیں کرتے. تو بخاری ہمیں نہیں آ رہی ہے یا انہیں؟ انہوں نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا وہ رکوع سے جاتے اور اٹھتے وقت کے رفع الیدین جن یہ ہے ہی نہیں. یہ حدیث سلام کے وقت ہاتھ نہ اٹھانے کے بارے میں، نہ کہ رکوع سے جاتے اور اٹھتے وقت اور تیسری رکعت شروع کرتے وقت کے رفع الیدین کے لیے. آپ دیکھیں زمانہ تدوین حدیث میں محدثین اکرام میں سے کسی ایک محدث نے بھی اس حدیث کو درک رفع الیدین کے استدلال میں نقل نہیں کیا. محدثین اکرام نے اس حدیث کو تشہد کے وقت سلام کے بارے میں ذکر کیا ہے. مثلا کچھ محدثین کا میں ذکر کرتا ہوں: امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث کو تشہد کے وقت سلام میں ہاتھ نہ اٹھانے کے بارے میں ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کے ایک مفتی جن کو یہ لوگ بہت مانتے ہیں، تقی عثمانی صاحب، انہوں نے خود اس حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے. تقی عثمانی صاحب نے اس حدیث کے بارے میں کہا: لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتبہ اور کمزور ہے، کیونکہ ابن القبطیہ کی روایت میں سلام کے وقت کی جو تصریف موجود ہے اس کی موجودگی میں ظاہر اور متبادر یہی ہے کہ حضرت جابر کی یہ حدیث رفع عند السلام ہی سے متعلق ہے. اب کیا یہ لوگ تقی عثمانی صاحب کی بات کا بھی انکار کریں گے؟